کہانیوں کی دنیا۔ آج جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں اس کا نام ہے کوئی چیز بے فائدہ نہیں۔ اس کہانی کا تعلق ہمارے ہمسایہ ملک ایران سے ہے۔ یہ کہانی ایک کسان، اس کی بیٹی اور اس کی پسندیدہ گائے کے گرد گھومتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ ایران کے شہر اصفہان کے ایک گاؤں میں ایک بوڑھا کسان افضل رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی زینب اور ایک بیٹا زرتاج تھے۔ افضل کا کام کھیتی باڑی کرنا تھا۔ اس نے اس کے علاوہ گھر میں بھیڑ بکریاں اور مرغیاں پالی ہوئی تھیں، جن کی دیکھ بھال کا ذمہ خاص طور پہ بیٹی زینب کرتی تھی۔ بھیڑ بکریوں کے علاوہ انہوں نے گائے بھینسیں بھی پالی ہوئی تھیں۔ ان گایوں میں سب سے پیاری گائے اور سب سے خوبصورت گائے جو تھی وہ زینب کو بہت پسند تھی۔ یہ گائے بہت موٹی تازی تھی اور ڈھیر سارا دودھ دیتی تھی، جو افضل کے کنبے کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھا۔ لیکن وہ اسے بیچنے کی بجائے گاؤں میں یوں ہی بانٹ دیتا تھا۔ تقریباً گاؤں بھر کے بچے ان کے ہاں یہ میٹھا، تازہ اور مزیدار دودھ پینے کے لیے آتے تھے۔ گائے کا ایک بچڑا بھی تھا۔ یہ بچڑا بھی اپنی ماں کی طرح موٹا، تازہ، گلگنا سا تھا۔ افضل اپنی گائے سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اس کی ایک بات اسے بہت ناگوار گزرتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ گائے کے سینگ بہت بڑے بڑے تھے۔ افضل کے علاوہ زینب کو بھی گائے کے سینگ اچھے نہ لگتے تھے، کیونکہ گائے موٹی، تازی اور زیادہ دودھ دینے کے علاوہ غسیلی بھی تھی۔ خاص طور پہ اس وقت اسے بہت غصہ آتا تھا جب بوڑھا کسان اور یا زینب اس کا دودھ دوہنے لگتے۔ اچھی بھلی کھونٹے سے بندھی کھرلی میں منہ ڈالے چارہ کھا رہی ہوتی، مگر جو ہی زینب کو بالٹی سنبھالے اپنی طرف بڑھتا دیکھتی اسے غصہ آ جاتا۔ دراصل وہ سمجھتی تھی کہ دودھ پر صرف اس کے بچڑے کا حق ہے، لہٰذا جو ہی افضل وہ دودھ دوہنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا اور وہ جھٹ سے سر گھما گھما کر اپنے بڑے بڑے نکیلے سینگ اسے چبھونے کی کوشش کرنے لگتی۔ اس طرح کئی بار وہ اپنے سینگوں سے رگڑے اسے لگا چکی تھی۔ آخر ایک دن زینب کو غصہ ہی آ گیا۔ آخر اس نے گائے کے سینگ اتنے بڑے بڑے کیوں ہیں یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے ابو کو گلا کیا۔ مجھے بعض باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی۔ آخر پھول کے ساتھ کانٹا کیوں ہوتا ہے؟ شہد کے ساتھ موم کی کیا تک ہے؟ اور اب اس گائے کو ہی دیکھو، کیسی پیاری، کتنی مفید ہے، مگر اس کے یہ سینگ، آخر اللہ تعالیٰ کو گائے کے سینگ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ زرتاج کے بابا بولے، ہر کام میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، مگر ہم عاجز بندے ہیں، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ زینب کی ماں نے بھی سمجھایا۔ مصلحت، اب یہ گائے کے سینگوں میں بھلا کیا مصلحت ہے؟ یہ کہ جب میں دودھ دوہنے لگوں یہ مجھے مارنے لگے۔ مگر ایک روز جب افضل کو گائے کا سینگ کچھ زیادہ ہی زور سے لگا تو اسے بھی غصہ آیا۔ اس نے زینب کو بتایا۔ زینب نے کہا، ابا کیوں نہ ان سینگوں کو کاٹ ہی ڈالتے ہیں۔ کئی دن گزر گئے، مگر وہ اپنے اس ارادے کو پورا نہ کر سکی، کیونکہ جب بھی یہ ارادہ کرتی ایک دم کوئی نہ کوئی ایسا کام آ نکلتا کہ اسے پہلے کرنا ضروری ہوتا، اور یوں سینگ کاٹنے والی بات رہ جاتی۔ ایک روز زینب اسکول سے آ کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد حسب معمول گائے اور بچھڑے کو نہلانے لے گئی۔ ساتھ چرانے کا سلسلہ بھی اس نے سوچا کہ یہیں پر ہی چراگاہ میں ان کو چروا بھی لیتی ہوں، مگر ٹہلتے ٹہلتے اور جھاڑیوں میں منہ مارتے مارتے گائے اور بچڑا کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے۔ آگے ایک چھوٹا سا دریا تھا جس کے کنارے کافی گھنا جنگل تھا۔ زینب دریا کے کنارے کی زرخیز مٹی جمع کرنے لگی تاکہ گھر کی کیاریوں میں ڈال سکے۔ اچانک گائے نے چرنا چھوڑ دیا اور ساکت کھڑی ہو گئی۔ اس کے کان اونچے تھے اور دم زور زور سے ہل رہی تھی۔ زینب کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا،
اس نے کان لگا کر سنا تو اسے جھاڑیوں میں کچھ سرسراہٹ سی سنائی دی، جیسے کوئی جانور دبے پاؤں چل رہا ہو۔ زینب کو کسی خطرے کا احساس ہوا اور وہ بھاگ کر قریب کے درخت پر چڑھ گئی۔ بچڑا بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا اور اتنے سے ٹیک لگا کر اور تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ گائے بھی فوراً اس کے پیچھے آئی اور بچے کو اپنے پیچھے چھپا کر خود ڈھال بن کر آگے کھڑی ہو گئی۔ ان کا خطرہ بے جانا تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک موٹا تازہ بھیڑیا برآمد ہوا۔ اسے دیکھتے ہی گائے نے اپنا سر جھکا لیا اور اگلے پیروں سے زمین کھودنے لگی، جیسے مقابلے کے لیے بالکل تیار ہو۔ بھیڑیا نے ایک چھلانگ لگائی لیکن گائے کے سینگوں سے ٹکرا کر پیچھے جا گرا۔ وہ بار بار آگے بڑھتا مگر گائے کے نکیلے سینگوں سے ٹکرا کر واپس ہو جاتا۔ وہ دراصل بچڑے یا زینب کو پکڑنا چاہتا تھا۔ موٹی تازی گائے اس کا شکار نہ تھی، مگر وہ دونوں کے دفاع کے لیے پوری طرح چوکس تھی۔ ایک مرتبہ جب بھیڑیا آگے بڑھا تو گائے نے تاک کر اپنا لمبا نوکیلا سینگ کچھ اس طرح مارا کہ بھیڑیے کے منہ سے ایک ہولناک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر جھاڑیوں پر جا گرا۔ زینب خوف کے مارے درخت سے بری طرح چپک گئی۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھی۔ بچڑا بھی خوف زدہ انداز میں ممنایا۔ بھیڑیے نے پلٹا کھایا، دوسرے حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خونخوار نظر آ رہا تھا۔ اچانک بہت سے لوگ لمبے لمبے ڈنڈے سنبھالے بھاگتے ہوئے آ گئے۔ یہ سب کسان تھے جو قریبی کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بھیڑیا جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ کسانوں نے اپنے بانسوں سے جھاڑیوں کو ہلایا مگر بھیڑیا گھنے جنگل میں فرار ہو چکا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو زینب درخت سے نیچے اتر آئی تھی، مگر تنے سے چپکی خوف زدہ نظروں سے جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھیڑیے کے سرخ سرخ آنکھیں، لمبے لمبے دانت، خوفناک راہٹ ابھی تک اسے ڈرا رہی تھی۔ البتہ گائے اب پرسکون ہو چکی تھی اور اپنے بچے کو پیار سے سہلا رہی تھی۔ کسان نے انہیں اپنی حفاظت سے گھر تک پہنچا دیا۔ شام کو افضل نے زینب، گائے اور بچڑے کے خیر و خیریت سے گھر لوٹ آنے کی خوشی میں گاؤں بھر میں مٹھائی تقسیم کی۔ اس کے بعد اس نے کبھی گائے کے سینگ کاٹنے کا ارادہ نہ کیا، بلکہ اب تو وہ کسی چیز کو بھی بے مقصد نہیں کہتا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ ہر کام میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کوئی چیز بے فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اگر گائے کے سینگ نہ ہوتے تو وہ کبھی بھیڑیے کو کسانوں کے آنے تک نہ روک سکتی اور وہ یقیناً زینب یا بچڑے کو اٹھا لے جاتا۔